آج کی اس نشست میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کرنے والے ہیں جہاں وقت واقعی جیسے تھم سا گیا تھا۔ مطلب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے بحث چل رہی ہے۔ جی بالکل، صدیوں سے۔ اور یہ کوئی معمولی بحث نہیں ہے۔ ہاں، یعنی سوال بظاہر تو بہت سادہ سا لگتا ہے کہ کیا امام علی نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی بیعت مکمل رضامندی سے کی تھی یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور محرکات تھے؟ اور اس سوال کی جڑیں دراصل صرف تاریخ میں نہیں بلکہ بہت گہرائی تک عقیدے اور سیاست میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے جس پر ہم یہ تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں، وہ کوئی عام تاریخی کتاب نہیں ہے۔ مطلب یہ معاویہ اور اصفہانی نامی دو کرداروں کے درمیان لکھا گیا ایک بہت ہی دلچسپ اور مفصل مکالمہ ہے۔ اور اس مکالمے کی سب سے خاص بات جو میں دیکھ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اس میں صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، مطلب باقاعدہ منطق اور حوالوں کی ایک جنگ ہے۔ ہاں، ایک طرف معاویہ کا کردار ہے جو اس روایتی بیانیے کو لے کر چل رہا ہے جس میں صحابہ کرام کے درمیان اتفاق اور ہم آہنگی کو مرکز میں رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اصفہانی ہے۔ اصفہانی بالکل ہی ایک تنقیدی زاویہ پیش کرتے ہیں۔ وہ انہی تاریخی واقعات کی ایک الگ ہی تشریح کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری اس علمی نشست کا مقصد ہرگز کسی خاص فرقے یا نظریے کی تائید کرنا نہیں ہے۔ مطلب ہم یہاں کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے نہیں بیٹھے۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف اس مکالمے کا تجزیہ کرنا ہے۔ ہم بس یہ دیکھیں گے کہ اس تحریر میں دونوں فریق اپنا اپنا مقدمہ لڑ کیسے رہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں معاویہ کے اس بنیادی سوال سے۔ معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ امام علی کی خلافت خدا کی طرف سے پہلے ہی طے شدہ تھی، جسے منسوس ہونا کہتے ہیں، تو پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت آخر کی کیوں؟ دیکھیں، یہ اعتراض اپنی جگہ بہت مضبوط ہے۔ معاویہ کا سیدھا سا استدلال ہے کہ اگر کوئی منصب آسمان سے طے ہو چکا ہے تو کوئی برگزیدہ ہستی اس کے دستبردار کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، تو اصفہانی اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی عذر پیش کرتے ہیں؟ نہیں، وہ عذر نہیں پیش کرتے۔ اصفہانی تو سیدھا بیعت کی بنیادی تعریف ہی کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیعت کی اصل روح ہی رضامندی ہے، یعنی اگر جبر یا دباؤ ہو تو وہ بیعت رہتی ہی نہیں ہے۔ اصفہانی کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ روایات کے مطابق امام علی نے کبھی اپنی خوشی اور دلی رضامندی سے بیعت نہیں کی تھی۔ لیکن کیا یہ دلیل صرف ایک مخصوص مکتبہ فکر تک محدود ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ اصفہانی دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کی مستند کتب میں بھی اس ناپسندیدگی کے شواہد موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام علی کا اس خلافت پر معترض ہونا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ اور اس نکتے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک بہت ہی مشہور واقعے کا ذکر کرتے ہیں، حضرت زہرا کے گھر کا واقعہ۔ جی، تحریر کے مطابق جب حضرت علی اور حضرت زبیر سمیت کچھ سرکردہ اصحاب نے بیعت سے انکار کیا تو وہ احتجاج کے طور پر حضرت زہرا کے گھر میں جمع ہو گئے۔ تو پھر وہاں حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں اور مکالمے میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بس زبانی بحث کی نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ تصادم نظر آتا ہے۔ بالکل، اور اس تصادم کو سمجھنے کے لیے اس دور کی نفسیات کو جاننا ضروری ہے۔ وہ محض ناراضگی نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی اور نظریاتی مزاحمت تھی۔ تحریر بتاتی ہے کہ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ طاقت کا استعمال ہوا، اور ایک خاص جز کا ذکر ہے، حضرت زبیر کی تلوار کا ٹوٹنا۔ یہ تلوار کا ٹوٹنا محض کوئی معمولی بات نہیں لگتی۔ 7ویں صدی کے عرب معاشرے میں تلوار تو ایک جنگجو کی عزت اور مزاحمت کی سب سے بڑی علامت تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ دراصل ایک استعارہ ہے کہ اس مزاحمت کو کیسے جسمانی اور نفسیاتی دباؤ سے کچلا گیا۔ آسفانی اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ جس بیعت کے لیے تلواریں ٹوٹنے کی نوبت آ جائے اسے پرامن یا دلی رضامندی والی بیعت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ مقام واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تاریخ کے صفحات میں کتنی کشمکش چھپی ہے۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس جائزے کا سب سے حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ دونوں فریق ایک ہی کتاب سے دلیل لا رہے ہیں اور وہ کتاب ہے صحیح بخاری۔ یہ چیز تاریخ کے مطالعے کی پیچیدگی کو پوری طرح کھول کر رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک مستند کتاب ایک ہی حتمی سچائی بتائے گی،
لیکن یہاں منظر بالکل مختلف ہے۔ تو معاویہ کا استدلال کیا ہے صحیح بخاری سے؟ معاویہ صحیح بخاری کی اس روایت کا سہارا لیتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی فضیلت اور ان کا حق تسلیم کیا، ان کے پاس گئے اور بیعت کر لی۔ معاویہ اسے حتمی ثبوت مانتے ہیں کہ سارے اختلافات ختم ہو گئے تھے اور دلی رضامندی سے معاملات طے پا گئے تھے۔ چلیں اب اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ آصفانی اس پر کیا جوابی وار کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں نا؟ جی، اصفہانی فوراً اسی صحیح بخاری کے اوراق پلٹ کر ایک اور روایت سامنے لے آتے ہیں۔ ان کے مطابق اسی کتاب میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں جہاں امام علی نے حضرت ابوبکر سے واضح طور پر کہا تھا کہ آپ لوگ ہم پر زبردستی مسلط کیے گئے ہیں اور ہم سے ہمارا حق چھینا گیا ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے، ایک ہی کتاب میں دو بالکل متضاد تصویریں، ایک طرف احترام اور تسلیم کرنے کا ذکر اور دوسری طرف زبردستی مسلط ہونے کا شکوہ۔ یہ پڑھ کر تو کسی کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ تاریخ کو سمجھنے کا اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ دراصل یہ متضاد روایات اس پیچیدہ عمل کو ظاہر کرتی ہیں جس سے یہ تاریخ گزری ہے۔ جب صدیاں گزرنے کے بعد کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہ مختلف راویوں اور مختلف حالات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک راوی نے شاید وہ وقت دیکھا جب سفارتی سطح پر معاملات طے ہو رہے تھے تو اس نے ہم آہنگی لکھ دی۔ شاید ابتدائی دنوں کی تلخی اور بند کمروں کی اس کشمکش کو دیکھا جب حقوق کی بات ہو رہی تھی تو اس نے اس شکوے کو محفوظ کر لیا۔ اصفہانی کا مقصد اس جوابی روایت سے یہ بتانا ہے کہ ظاہری بیعت کے پیچھے وہ عدم رضامندی کا احساس ہمیشہ موجود رہا۔ لیکن جب اصفہانی یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ امام علی ناراض بھی تھے اور اپنا حق بھی سمجھتے تھے تو ایک بہت ہی منطقی سوال اٹھتا ہے۔ معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر ان کا حق زیادہ تھا اور ناانصافی ہوئی تو انہوں نے اپنا حق لینے کے لیے جنگ کیوں نہیں کی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ تاریخ کا ایک بہت پرانا اور اہم سوال ہے۔ اصفہانی جو دلیل دیتے ہیں وہ بڑی بصیرت افروز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حق پر ہونا ایک بات ہے لیکن اسے طاقت سے حاصل کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ بالکل، صرف سچائی پر کھڑا ہونا کافی نہیں ہوتا نا، زمین پر افرادی قوت اور عوامی حمایت بھی تو چاہیے۔ یہی اصفہانی کا نقطہ ہے، اور وہ اسے صرف نظریاتی نہیں رکھتے بلکہ پیغمبر اسلام کی مکی زندگی کی ایک ایسی مثال دیتے ہیں جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ مثال واقعی بحث کا رخ موڑ دیتی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مکہ میں تھے تو وہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی پر تھے، لیکن انہوں نے مشرکین کے خلاف فوراً جنگ تو نہیں کی تھی۔ کیونکہ ان کے پاس اس وقت افرادی قوت نہیں تھی۔ جس طرح پیغمبر اسلام نے مکہ میں افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے خاموشی اور صبر کی حکمت عملی اپنائی، اصفہانی کے مطابق امام علی نے بھی اسی وجہ سے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن عددی حوالے کا ذکر آتا ہے تحریر میں، 40 افراد کی شرط۔ جی، تحریر کے مطابق امام علی کا یہ قول ہے کہ اگر ان کے پاس صرف 40 حمایتی بھی ہوتے تو وہ اس صورتحال کا عملی طور پر مقابلہ کرتے۔ 40 افراد کوئی بڑی فوج تو نہیں ہوتی، 7ویں صدی میں اس کا مطلب بس ایک مضبوط دفاعی حلقہ ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام علی اس وقت کس قدر سیاسی تنہائی کا شکار تھے۔ معاویہ بھی یہ سن کر حیرت سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے ساتھ 40 لوگ بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے؟ اس پر اصفہانی جس افسوس کا اظہار کرتے ہیں وہ اس دور کی بدلتی وفاداریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی مقام پر تحریر میں ایک غیبی یا روحانی عنصر بھی لایا گیا ہے نا، کہ رسول اللہ نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی۔ ہاں، اصفہانی دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے امام علی کو بتا دیا تھا کہ امت ان کے بعد ان سے دھوکہ کرے گی اور ان کے حقوق غصب کیے جائیں گے۔ یہ بتاتا ہے کہ امام علی کی خاموشی صرف ہاری ہوئی جنگ کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایک شعوری فیصلہ تھا، ایک آزمائش پر صبر کرنے کا۔ لیکن ظاہر ہے جب آصفہانی دھوکہ یا حق غصب کرنے جیسے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو معاویہ دفاعی انداز میں آ جاتے ہیں۔ معاویہ کا اعتراض ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت تھی جسے خدا نے پسند فرمایا تھا، تو وہ سب اچانک دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ معاویہ کا یہ استدلال تاریخ کے ایک بڑے حصے پر حاوی رہا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو مانتی ہے کہ ان ہستیوں سے کوئی بڑی سیاسی لغزش نہیں ہو سکتی، لیکن اصفہانی تاریخ کو عقیدت سے نہیں بلکہ زمینی حقائق سے دیکھتے ہیں۔ اور وہ ان زمینی حقائق کو ثابت کرنے کے لیے جنگ جمل اور جنگ صفین کی مثال دیتے ہیں، یعنی وہی منتخب جماعت بعد میں امام علی کے خلاف باقاعدہ فوج کشی کرتی ہے۔
بالکل، اور یہ جنگیں کوئی معمولی جھڑپیں نہیں تھیں، یہ ہولناک خانہ جنگیاں تھیں جن میں ہزاروں مسلمان اور خود صحابہ ایک دوسرے کے تلواروں کا نشانہ بنے۔ اصفہانی کہتے ہیں کہ اگر ثبت نہیں معصوم تھے تو خلیفہ وقت کے خلاف اتنی بڑی بغاوتیں کیوں ہوئیں؟ اور اس بحث میں سب سے طاقتور حوالہ حضرت عمار یاسر کی شہادت کا دیا گیا ہے۔ وہ محض ایک صحابی نہیں تھے، بلکہ حق اور باطل کی کسوٹی سمجھے جاتے تھے۔ اصفہانی یاد دلاتے ہیں کہ عمار یاسر کو رسول اللہ نے جنتی قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جب وہ جنگ صفین میں امام علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو اصفہانی کے مطابق اس نے اس دعوے کو بے نقاب کر دیا کہ یہ صرف کوئی معصومانہ غلط فہمی تھی۔ تو ہم مکالمے کے اختتامی حصے کی طرف آتے ہیں۔ دونوں کردار ان جنگوں اور خلفشار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ معاویہ تو اسے آپس کا فطری اختلاف قرار دیتے ہیں۔ معاویہ کا کہنا ہے کہ انسان جتنے بھی عظیم ہوں ان میں اختلاف فطری ہے۔ وہ اس طرح ان شخصیات کا تقدس بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصفہانی اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اصفہانی کا موقف یہاں بہت بے باک ہو جاتا ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہزاروں جانوں کا ضیاع محض کوئی فطری اختلاف تھا۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے حکومت، مال اور دنیاوی دولت کی لالچ تھی۔ آصفہانی تو طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ فطری تھا تو شاید مال و دولت کی ہوس میں حق سے منہ پھیر لینا بھی ان لوگوں کا ایک فطری تقاضا ہی تھا۔ یہ تاریخ کی ایک انتہائی مادی اور سیاسی تشریح ہے۔ تو اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ہمارے سامنے دو بالکل مختلف دنیاؤں کے دروازے کھلتے ہیں۔ معاویہ جو تاریخ کو عقیدت کی چادر سے ڈھانپ کر دیکھتے ہیں اور نظام کے استحکام کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف آصفہانی ہیں جو حقائق کی تلخی کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہیں اور مانتے ہیں کہ مقدس سمجھے جانے والے افراد بھی اقتدار کی کشمکش سے آزاد نہیں تھے۔ اس علمی مکالمے کا سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ تاریخ کبھی بھی صرف سفید اور سیاہ نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ مختلف زاویوں سے لکھی جاتی ہے۔ تنقیدی سوچ کے بغیر ہم تاریخ کے ان صفحات میں کھو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک ہی کتاب میں موجود دو مختلف روایات دراصل دو مختلف سچائیوں کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہی تاریخی شعور ہمیں ماضی کو سلجھانے میں مدد دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ لیکن جانے سے پہلے ایک ایسی سوچ جو اس ساری بحث سے جنم لیتی ہے۔ تاریخ صدیوں بعد مختلف ادوار کے حاکموں کے سائے میں لکھی گئی۔ کیا تاریخ کے اوراق پر درج یہ مکالمے کبھی بھی ان عظیم ہستیوں کے اصل جذبات، ان کے ٹوٹتے ہوئے دلوں کی آواز اور اس دور کی حقیقی دلی کیفیت کی مکمل ترجمانی کر سکتے ہیں؟ یا پھر ہم تاریخ کو ہمیشہ انہی محدود آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے جنہوں نے اسے اپنے دور کی سیاسی ضرورتوں کے مطابق قلم بند کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے ہر طالب علم کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔